نماز کے وضو کے ساتھ ادویات کھانا کیسا ہے؟ کیا کچھ کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نماز کے وضو کے ساتھ کچھ کھانے سے اللہ تعالیٰ اس انسان پر یہ 3 چیزیں نازل فرما دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز ادا کی اور پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا اور چلتے ہوئے آپ بطحا کی طرف چلے گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو بٹھایا اور ان کے گرد ایک دائرہ کھین دیا اور فرمایا یہاں سے باہر نہ نکلنا یہاں تک کہ تمہارے پاس کچھ لوگ آئیں گے، تم ان سے کلام نہ کرنا، وہ بھی تم سے کلام نہیں کریں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدھر کا ارادہ فرمایا ادھر چلے گئے۔ اس دوران میں اپنے دائرے میں بیٹھا رہا جبکہ کچھ لوگ میرے پاس آئے، گویا کہ وہ اپنے بالوں اور جسم کے اعتبار سے جٹ تھے، نہ رہے انہوں نے لباس پہنا ہوا تھا اور نہ ہی وہ برہنہ معلوم ہوتے تھے۔ وہ میری طرف آئے، وہ اس خط نما دائرے کو پار نہ کر سکے۔ پھر وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے گئے، یہاں تک کہ رات کا آخری حصہ آ گیا۔ وہ لوگ واپس نہ آئے، البتہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لے آئے، اس حال میں کہ میں بیٹھا ہوا تھا۔ پھر آپ نے مجھ سے فرمایا میں رات بھر سے سویا نہیں ہوں۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے اس احسار میں داخل ہوئے اور میر بزانوں پر سر مبارک رکھ کر آرام فرما ہو گئے۔ میں جب آرام فرما ہوتے تو تیز سانسوں کی آواز آتی تھی۔ اسی دوران جب میں بیٹھا ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے زانوں پر سر مبارک رکھ کر آرام فرما ہو گئے، اس دوران سفید لباس میں ملبوس کچھ لوگ آئے۔ ان کے حسن و جمال کا عالم تو اللہ تعالی ہی بہتر جانتا ہے۔ ان کی آنے کی انتہا ہمارے پاس ہوئی۔ ان میں سے ایک گروہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کی طرف آ کر کھڑا ہو گیا اور ایک گروہ آپ کے مبارک قدموں کی طرف آ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر انہوں نے آپس میں کہا میں نے آج تک کوئی بھی نبی ایسا نہیں دیکھا جتنی عنایت اس نبی پر ہوئی ہے۔ ان کی دونوں آنکھیں سو جاتی ہیں لیکن ان کا دل جاگتا رہتا ہے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال یہ دی کہ جیسے ایک سردار نے لوگوں کو اپنے کھانے اور پینے کی طرف بلایا، جن لوگوں نے ان کی دعوت قبول کی تو اس کا کھایا اور اس کی سبیل سے پانی پیا، اور جس نے اس کی دعوت قبول نہ کی تو اس نے عذاب پایا۔ پھر وہ لوگ چلے گئے۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نیند سے بیدار ہوئے تو کہنے لگے جو انہوں نے کہا وہ تم نے سنا، اور کیا تم جانتے ہو کہ وہ کون لوگ تھے؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اور بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ملائکہ تھے، اور تو جانتا ہے کہ انہوں نے کس چیز کے ساتھ مثال دی؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اور بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا انہوں نے اللہ رب العالمین کے اس مثال دی کہ اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی اور اپنے بندوں کو اس کی طرف بلایا، جس نے دعوت قبول کی وہ جنت میں داخل ہونے اور جس نے قبول نہ کی اس نے سزا پائی۔ وضو کے دوران اگر کوئی شخص کچھ کھائے یا پیے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے اور اسے دوبارہ وضو کرنا ہوگا۔ وضو کرنے کا عمل مکمل ہونے کے ہی بعد کھانے پینے یا ادویات لینے کا عمل بہتر ہوتا ہے تاکہ وضو برقرار رہے اور نماز ادا کی جا سکے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ایک مرتبہ ہم جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے یہاں تک کہ آپ کی داڑھی مبارک زیر ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کیا تم جانتی ہو کہ میں کیوں مسکرایا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اور بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جب بندہ قیامت کے دن کو اپنے رب سے حجت بازی کرے گا تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے کہے گا کیا میں آپ نے مجھے ظلم سے نجات نہیں دی تھی؟
اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیوں نہیں؟ تو بندہ کہے گا کہ صرف میرے جسم سے ہی گواہی لی جائے، تو اسے کہا جائے گا ٹھیک ہے، آج کے دن تیرے لیے تیرا نفس ہی معتبر ہے۔ چنانچہ اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کی اعضاء سے کہا جائے گا کلام کرو، تو وہ اس کے اعمال کے بارے میں سب کچھ بتائیں گے۔ پھر اس کے درمیان اور اس کے کلام کے درمیان سے رکاوٹ ہٹا دی جائے گی جو اس کے منہ پر لگی ہوئی تھی، تو وہ اپنے اعضاء سے کہے گا تم غارت ہو، تم ہی تو بچانے کے لیے میں جھگڑ رہا تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہم منفوراً روایت کرتے ہیں کہ جس نے رجب المرجب کو مغرب کی نماز کے بعد 20 رکعت پڑھی، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور سلام پھیر دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ اس کا کیا اجر ہے؟ جو مجھے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے آ کر بتایا۔ ہم نے عرض کیا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اور بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی جان کی، اس کے گھر والوں کی اور اس کے بچوں کی حفاظت فرمائے گا اور اسے قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے گا اور اسے بغیر کسی حساب کے بجلی سے تیزی کے ساتھ پل صراط سے گزار دے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک حلقے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک آدمی کھڑا ہو کر نماز ادا کر رہا تھا، چنانچہ جب اس نے رکوع اور سجدہ ادا کر لیا اور تشہد مکمل کر لیا تو اس نے اپنی دعا میں یہ کلمات ادا کیے، یا حیّ یا قیوم۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ارشاد فرمایا تم جانتے ہو کہ اس نے کس چیز کے ساتھ دعا مانگی ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اور بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے نام کے ساتھ دعا کی، جب بھی اس نام کے ساتھ دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، ابھی اس نام کے ساتھ مانگا جائے گا تو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مدینہ منورہ کی ایک گھاٹی میں داخل ہوا اور میرے پاس قضائے حاجت کے لیے پانی بھی تھا۔ آپ وادی میں داخل ہوئے، پھر آپ نے اپنا سر اٹھایا اور اپنے ہاتھوں کے ساتھ اشارے سے مجھے اپنے قریب بلایا اور فرمایا پانی رکھو اور وادی میں داخل ہو جاؤ۔ میں بھی وادی میں داخل ہوا، ایک پرندے کو میں نے دیکھا کہ وہ درخت پر اپنی چونچیں مار مار کر چہچہا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تو جانتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اور بہتر جانتی ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ کہتا ہے اے اللہ تعالیٰ تو عدل کرتا ہے، ظلم نہیں کرتا اور نہ ہی کوئی بندہ چھپانے والا تجھ سے کچھ چھپا سکتا ہے۔ تو نے مجھے پیدا کیا اور درست پیدا کیا اور مجھ سے میری نگاہ روک لی۔ اے اللہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا۔ تو ایک ٹڈی آئی اور اس کی چونچ میں داخل ہو گئی تو اس نے اس پر منہ بند کر لیا، پھر وہ اپنی چونچ مارنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو جانتا ہے کہ یہ اب کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اور بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا وہ کہتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کبھی نہیں بھولتا، اور جو اللہ تعالیٰ کو بھول گیا اس نے خطا کی، اس دن کے بعد وہ مایوس ہوگا۔ رزق بذات خود اپنے تلاش کرنے والے سے زیادہ اسے تلاش کرتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تجھے ہدایت پر قائم رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اسلامی تعلیمات کو سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور کومنٹ کریں اور اپنی رائے کو کومنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔